سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھی ہے تب تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی پہچان رہا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن کوئی بھی خواب میں اگر آ کر یہ کہے میں نبی ہوں، تو اب یہ کنفرم کیسا کر سکتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ اس شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جانتا ہے کہ آپ کیسے دکھائی دیتے تھے، اگر وہ شخص جو خواب میں دکھائی دے رہا ہے وہ ویسا ہی ہے تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے تو بس بولنے کی بنیاد پر یہ مانا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر خواب میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں کہ ایسا کر تجھ کو خوشخبر ملے گی، دو چیزوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل جو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ نے سکھایا تھا، جیسے 5 وقت کی نماز شروع کر دے خوشخبر ملے گی، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کامل کر دیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پہلے ہی سے ہے، آج سے تو شروع نہیں ہوئی، لہٰذا آدمی چاہے خواب دیکھے یا نہ دیکھے 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ خواب کا محتاج نہیں ہے۔ چلو خواب آیا آپ سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کوئی ایسا حکم خواب میں آئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں دیا، جیسے کوئی ذکر سکھا دیں، یہ ذکر کیا کر، اس طریقے سے مجھ پر درود پڑھا کر، یا مدینہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کر، یا نبی سلام علیکہ پڑھا کر، یا کچھ بھی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں سکھائی، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اگر ایسی کوئی چیز آ کے سکھاتے ہیں تو اس چیز پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس چیز کو چھوڑنے والا آدمی سوچے کہ نبی کا حکم میں پورا نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا پکڑ کے چلے تو گمراہ نہیں ہے، چاہے اس کے علاوہ کچھ مانے یا نہ مانے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی بعد کی کوئی چیز اگر نہیں لیتا ہے، صرف جو چھوڑ کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لے کر زندگی بھر چلتا ہے تو یہ آدمی گمراہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بزرگ آ جاتے کبھی فلانی درگاہ پہ جایا کر خوشخبری ملے گی، یا کچھ بھی نہیں گیا تو ایک بچہ مرے گا یا بیمار پڑے گا یا تجارت ختم ہو جائے گی، ایسی کسی دھمکی سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر اس نے کیا تو خوشخبری نہیں، وہ اسی دن سے اس کے لیے بری خبر شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میری طرف حوض کوثر پر آنا چاہیں گے، فرشتے مار مار کے ان کو دھتکار دیں گے، میں کہوں گا آنے دو میرے امتی ہے، انہم منی، میرے لوگ ہیں یہ۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی تھی۔ تو آپ کے بعد اگر کوئی بدعت نکالتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر خواب میں آ کے کوئی کچھ کہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دین کامل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کے بطور دین ہونے پر تم سے میں راضی ہو گیا۔ تو اب نیا کچھ آنے والا نہیں، ایسے خواب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔